بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں معیار تعلیم کے متعلق پڑھا تھا، اس کی تعریف بھی پڑھی تھی کہ معیاری تعلیم سے مراد تعلیم اور تعلیمی عمل میں شامل تمام عناصر کی خوبیوں اور صفات کی تعداد اور ان کی پائیداری کے ایک ایسے موازنے کا نام ہے جو ایک کم از کم طے شدہ ہندسی یا صفاتی سطح سے کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے آگے پڑھیں گے کہ معیار تعلیم جو ہے اس پہ کچھ عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اہم ترین عنصر ہے جو کسی بھی نظام تعلیم پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے اساتذہ کرام۔ تو درس و تدریس کے حوالے سے اساتذہ جو ہیں وہ بنیادی اور سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر تعلیمی اداروں میں قابل اور بہتر تربیت یافتہ اساتذہ کی مناسب تعداد موجود نہ ہو، جو تدریس سے لگاؤ رکھتے ہوں اور جو ذمہ داری اور دل جمعی سے اپنے فرائض سر انجام دینے کی خواہش رکھتے ہوں، اگر ایسے لوگ ایسے اساتذہ کسی تعلیمی ادارے میں موجود نہ ہوں، یا ایسے اساتذہ جن کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہو اور وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے اسی بنا پہ سر انجام دینے سے غفلت اختیار کر لیں، تو ظاہر ہے معیار تعلیم جو ہے وہ بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوگا۔ تو تدریس جو ہے اس کو مشن کے بجائے جو استاد مادی منفعت خیال کرتے ہیں اور اپنے مجبور پر کچھ ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جن کو عبور بھی نہیں ہے، تو اپنی تربیت اور تعلیم کا مؤثر استعمال اور اطلاق بھی نہیں کرتے، تو ان کی ذاتی زندگی تضادات کا شکار ہو، اور بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت پھر وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو تعلیم جو ہے پھر اس کا معیار بظاہر گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو دوسرا جو عمل ہے وہ ہے عوامل میں سے نصاب تعلیم۔ تو تعلیمی معیار پر سب سے زیادہ جو اساتذہ کے بعد اثر انداز ہونے والا اہم ترین عوامل میں سے ایک جو ہے وہ نصاب ہے۔ تو ہم اپنے طلباء اور اساتذہ کی کارکردگی کو کیسا اور اس کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، نصاب جو ہے وہ اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے، وہ اسی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ نصاب میں جو مقاصد دیے جاتے ہیں، مقاصد تعلیم، اور اس طرح مواد جو ہے وہ بھی انہی مقاصد کے تعین کے لیے حصول کے لیے جو ہے پھر مواد اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے نصاب کے اندر، اور اسی سے ہم ان دونوں چیزوں سے یعنی مقاصد تعلیم اور جو مواد پڑھایا جاتا ہے اسی سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ تعلیمی معیار کتنا ہے اس ملک کے اندر۔ تو اگر نصاب متعین شدہ مقاصد جو ہیں طلباء اور معاشرے کی حقیقی ضروریات کے مطابق نہیں ہوں گے اور وہ طلباء کو عملی زندگی کے لیے تیار بھی نہیں کرتے، تو معیار تعلیم جو ہے وہ بجائے بلند ہونے کے پستی کی طرف جائے گا۔ اور اسی طرح اگر امتحان اور نصاب میں جو ہے مطابقت نہ ہو، طلباء جو ہے علم کے بجائے نمبروں کے لیے کوشش کریں، اور تخلیقی کام کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی نہ ہو، تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ طلباء کی علمی مہارتیں اور اکتساب بہتر ہو سکے۔ تو اسی طرح نصاب جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ پھر ہے جی والدین۔ تو گھر میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان میں والدین، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ سب کے سب جو ہیں ان کے رویے اور ان کا جو ہے رہنے سہنے کا طریقہ وہ تعلیم کے معیار پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ والدین اگر ان پڑھ ہیں یا کم تعلیم یافتہ ہیں تو ان کا تعلیم کی طرف رویہ جو ہے وہ ظاہر ہے منفی ہوگا، تو یہ بھی چیز جو ہے تعلیمی معیار کو پست کرے گی۔ اسی طرح جو پڑھے لکھے والدین ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیتے ہیں، ان کو مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھتے ہیں پڑھنے کی، تو ایسے علاقوں میں معیار تعلیم بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہیں والدین وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں معیار تعلیم کو بہتر بنانے میں۔ پھر سماجی اور معاشرتی جو معاشی حالات ہیں ان کا بھی براہ راست معیار تعلیم پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، ہڑتالیں ہو رہی ہوں، ہنگامے ہو رہے ہوں، جلد سے جلوسوں کا دورہ ہو، تو کاروباری زندگی جو ہے تو ظاہر ہے وہ معطل ہو کر رہ جائیں گے۔ اس طرح طلباء جو ہیں اگر ہڑتالیں کر رہے ہیں، کلاسوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور انصاف کے مقابلے میں دھونس، دھاندلی اور سفارش عام ہو، حقدار کو اس کا حق نہ مل رہا ہو،
لوگ غیر مہذب اور غیر اخلاقی شرائط سے ناجائز مراعات حاصل کر رہے ہوں، اور جس کی لاٹھی جس کی اس کی بھینس کا جو ہے قانون اگر عام رواج ہو تو پھر ظاہر ہے معیار تعلیم جو ہے بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوگا۔ تو طلباء اور اساتذہ جو ہے پھر وہ تعلیم پر ایسے ماحول میں اچھی طرح توجہ نہیں دے سکتے۔ تو ان تمام چیزوں کا درست ہونا بھی معیار تعلیم کے بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس طرح اقتصادی حالات جو ہیں وہ بھی براہ راست معیار تعلیم کو متاثر کرتے ہیں۔ طلباء کو جو ہے اچھے تعلیمی ادارے میسر ہونے چاہئیں۔ اساتذہ اور طلباء کے لیے تعلیمی سہولتوں کو بھی بہت اچھی سہولتیں ملنی چاہئیں، یعنی پانی، بجلی، چار دیواری، کمروں کے موزوں ہونا، مناسب سہولیات وغیرہ۔ اگر یہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں اور طلباء جو ہیں گنجائش سے زیادہ وہ کمروں میں پڑھائے جا رہے ہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کھیلنے کے لیے میدان نہیں ہے، لائبریری اگر نہیں ہے، تو پھر اس طرح ضروری ساز و سامان جو چاہیے ہوتا ہے اور سہولیات ہوتی ہیں دیگر جو تعلم کو مؤثر بناتی ہیں، اگر ان کی دستیابی ہوگی تو معیار تعلیم جو ہے وہ یقیناً پستی کی طرف جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی انفرادی اور اختلافات اور عدم مطابقت۔ تو طلباء جو ہوتے ہیں ان میں انفرادی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ طلباء جو ہے بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ خود ذہن ہوتے ہیں، کچھ درمیانے سے اوسط درجے کے طالب علم ہوتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بچے کی پسند ناپسند جو ہے نا وہ والدین کی پسند ناپسند کو نہیں دیکھنا چاہیے، بچے کے اندر ٹیلنٹ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا پیشہ اس کے لیے موزوں ہوگا، وہ کس پیشے کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ تو پھر اس قسم کے جو ہے نا بچے دیکھیں کہ وہ کن مضامین میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، تو ان کو اگر ایسے مضامین یا پروگرام میں داخلہ کروایا جائے تو پھر وہ ان میں بڑی دلچسپی، مہارت اور صلاحیت کے مطابق اس پہ محنت کریں گے اور نتائج جو ہیں وہ اچھے ہوں گے۔ ادروائز معیار تعلیم پستی ہوگا۔ اللہ حافظ۔